مجھے رات کو سوتے وقت ڈر لگتا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد ہی اپنی بھائی بھابھی کے کمرے میں سونے لگی تھی۔ میری روح اس وقت کانپ اٹھی جب مجھے پتہ چلا کہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ میرا نام اسما ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی، لیکن شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انہیں بچوں کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ وہ ہر وقت ایک ہی پریشانی میں رہتی تھی کہ کیسے کر کے ان کے اولاد ہو جائے، کیونکہ سارا دن گھر کے کام اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ صبح صبح بھائی کام پر چلے جاتے تھے اور میں اور بھابھی سارا دن اکیلے باتیں کرتے رہتے تھے۔ میری بھابھی بالکل میری دوست کی طرح تھی، میں کوئی بھی بات ان سے نہیں چھپاتی تھی، نہ ہی وہ کوئی میرے سے راز رکھتی تھی۔ جو بھی ہوتا تھا ہم دونوں میں بالکل سانجھا ہوتا تھا، لیکن میری بھابھی کافی دنوں سے پریشان رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کوئی مزار چھوڑا تھا اور نہ ہی آس پاس کا کوئی ڈاکٹر۔ وہ ہر کسی کے پاس چلی گئی تھی، لیکن کہیں سے بھی کوئی ان کو افاقہ نہیں ہوا تھا۔ مزاروں پر جاتی تھی اور وہاں جا کر بھی منت مانگتی تھی کہ میرے اولاد ہو جائے اور میں اپنی طاقت کے مطابق فلاں چیز غریبوں میں تقسیم کروں گی، لیکن کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں مل رہی تھی۔ تو بالآخر بھابھی مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد ہمارے دور پار کی ایک رشتہ دار نے بتایا کہ فلاں پیر بابا کے پاس چلی جاؤ، جو کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور ان سب کے ہاں اولاد ضرور ہوتی ہے۔ میری بھابھی بھی اسی امید پر دوبارہ جی اٹھی تھی، اور 2 دنوں کے بعد میں اور بھابھی اس پیر بابا کے پاس چلے گئے تھے۔ وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آئی اور پیر بابا نے بھابھی کو کوئی تیل دیا۔ اس سے کہا کہ اس کو سر پر بھی لگانا ہے اور رات کو اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے پورے جسم پر اچھی طرح سے مالش بھی کرنی ہے۔ میری بھابھی نے بالکل ویسے ہی کیا تھا کہ تیل کو اپنے سر پر بھی لگا لیا تھا اور اپنے جسم پر بھی اچھی طرح مل لیا تھا۔ اس کے بعد بھائی کے پاس گئے۔ صرف ایک رات ہی ایسا کرنے سے بھابھی حاملہ ہو چکی تھی، اور وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھیں، کیونکہ 12 سال کے بعد انہیں کوئی خوشخبری نصیب ہوئی تھی۔ لیکن میں بڑی تجسس میں تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات تیل لگانے سے کوئی حاملہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ 12 سال سے تو ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر میں جب بھی بھابھی سے پوچھتی تھی تو مجھے وہ کہتی تھی کہ اس تیل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں بھابھی کو کچھ مشکوک دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے میں بھابھی پر یقین کرنے کے بجائے خود چیک کر کے فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ بات جب بھائی کو بتائی تو بھائی بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ ان کو جینے کا مقصد مل چکا تھا۔ انہوں نے بھابھی سے کہا کہ صبح ہم جا کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتے ہیں، لیکن بھابھی نے جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ بھابھی کہتی تھی کہ ڈاکٹر طرح طرح کی دوائیاں دیتے ہیں، تو میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی۔ اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ میرا شک اور یقین میں بدلنے لگا تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ اسی وجہ سے بھابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی، اور ایک رات ایسا ہوا کہ وہ تیل میں نے چھپا لیا اور وہاں پر کوئی دوسرا تیل رکھ دیا تھا، اور وہ تیل میں نے اپنے پورے جسم پر اچھی طرح سے مل لیا تھا، اور پھر میں سو گئی تھی۔ میرے ہوش تب اڑے جب میرا پیٹ بھی پھولنے لگا تھا اور میں بھی حاملہ ہو چکی تھی۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے یہ سب کیا کر لیا، کیونکہ نہ تو میری شادی ہوئی تھی اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، میں اب کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔
جو بھی کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا میں پہلے اپنا پیٹ چھپاتی تھی، اور 1-2 مہینے کے بعد پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ میں نے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب کب تک آخر میں یہ بات چھپا سکتی تھی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا۔ سب سے پہلے بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھابھی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ بھابھی میری بہت اچھی دوست تھی، اسی وجہ سے ان کو مجھ پر یقین آ گیا تھا کہ ظاہری سی بات ہے کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پیٹ ایسے ہوا ہے۔ اب بات ہمارے محلے میں پھیلنے کا مجھے شدید خطرہ لاحق ہو چکا تھا، کیونکہ اگر محلے میں بات پھیل گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ بھابھی نے کہا کہ پہلے تمہارے بھائی کو یہ بات بتانی پڑے گی۔ بھابھی کو میں منع کر رہی تھی کہ میرے باپ جیسا بھائی ہے، میں اس کو کیسے بتاؤں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ بھائی تو میری بات کا بالکل بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن بھابھی نے مجھے سمجھایا کہ ہم 2 عورتیں اور کر بھی کیا سکتی ہیں۔ جب تک یہ معاملات تمہارے بھائی کو نہیں پتہ چلے گا تو ہم کسی کو چیک اپ بھی نہیں کروا سکتے۔ خیر بھائی کو بتایا۔ بھائی پہلے تو شدید غصہ ہوئے اور 2 دن میرے سے بات تک نہیں کی تھی، لیکن پھر بھابھی کو جب سمجھایا بھائی نے کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس ہمیں بھیج دیا، اور ڈاکٹر نے پہلے بھابھی کا چیک اپ کیا تھا تو بھابھی تو حاملہ تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ اگر بھابھی حاملہ تھی تو ظاہری سی بات ہے میں نے بھی وہی تیل استعمال کیا تھا، تو میں بھی حاملہ ہو چکی ہوں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کا باپ آخر ہے کون۔ خیر اس کے بعد میری باری بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی تھی، اور جو باہر نکلی تو کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو ہم نے کروا لیے تھے، اور وہ جو رپورٹس آئیں تو وہ دیکھنے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ رپورٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں، بلکہ میرے پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ اور بھابھی تو سچ میں حاملہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا تھا، تیل کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس لیے بھابھی کو سمجھایا کہ آپ تیل والے پیر کو بہت بڑا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے آپ پر کرم کیا ہے۔ اور اس کے بعد بھابھی کبھی بھی کسی پیر بابا کے پاس نہیں گئی، اور اب بھابھی کے 4 بچے ہو چکے ہیں اور میری بھی شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔